مجھے واش روم جانا ہے، پلیز ایمرجنسی ہے۔ شیوانگی کلاس روم میں کھڑی سر آرین کی منتیں کرتے ہوئے بولی، مگر وہ ہونٹ بھینچ کر کہنے لگے، جب بھی ٹیسٹ کی باری آئی یہی بہانہ ہوتا ہے تمہارا، چپ چاپ بینچ پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ شیوانگی کو نیچے کچھ گیلا محسوس ہو رہا تھا۔ کھڑوس کہیں کے، آج یہ گھر جا کر ڈائیورس نہ دے تو کہنا۔ تبھی اس کا یونیفارم لال ہوا تو اس کی سہیلی ریا نے بیگ میں رکھا ایکسٹرا پیڈ نکال کر دیا۔ دونوں کلاس کے آخری بینچ پر بیٹھی تھی۔ جیسے ہی بینچ کے نیچے گھس کر اس نے اپنے کپڑے ٹھیک کرنے کی کوشش کی، آرین سر اس کے سر پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ اسٹینڈ اپ شیوانگی، اگر اب کسی کے بولنے کی آواز آئی تو بینچ پر کھڑا کر کے مرغا بنا دو گا۔ کلاس روم میں گرجدار آواز گونجی جو سب کو سانپ سونگھ چکا تھا سوائے اس کے، اور فوراً چیونگم تیز تیز چباتے ہوئے دل میں کہنے لگی، کھڑوس کہیں کا، گھر میں تو دوسری بار مانگنے پر کوئی سبزی نہیں دیتا ہوگا، لگتا ہے آج سر اپنی بیوی سے ناشتے میں پراٹھوں کی جگہ بیلن کھا کر آئے ہیں، تبھی اتنی بھڑاس نکل رہی ہے۔ اندر سے سر نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا، پھر کہنے لگے، میں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، اس کے بعد لڑکا ہو یا لڑکی دونوں پوری کلاس کے سامنے مرغا بنیں گے۔ شیوانگی مزید کوئی شرارت کرنا چاہتی تھی، لیکن جب اسے نیچے نمی پھوٹتی محسوس ہوئی تو ایک دم سے اس کی رنگت زرد پڑنے لگی۔ گھبرا کر وہ سیدھی سر کے سامنے آئی تھی۔ سر، مجھے واش روم جانا ہے، پلیز، بہت ایمرجنسی ہے۔ شیوانگی کی آواز میں گڑگڑاہٹ تھی، لیکن وجود کے اندر طوفان برپا تھا۔ پیٹ کے نچلے حصے میں اٹھنے والی شدید مروڑ اور درد اب اس کی برداشت سے باہر ہو رہے تھے۔ اسے مہم سا اندازہ تھا کہ یہ شاید یہ وہی وقت ہے جس کے بارے میں ماں نے اسے اشارے کناروں میں خبردار کیا تھا۔ دیکھو بیٹا، اگر کبھی پیٹ کے نچلے حصے میں شدید درد اٹھے یا تمہیں لگے کہ کوئی چیز تمہارے روکے نہیں رک رہی ہے یا کپڑوں پر کوئی داغ لگے تو گھبرانا مت، فوراً میرے پاس آنا اور کہنا کہ ممی میرے پیریڈز شروع ہو گئے ہیں، میں تمہیں سنبھال لوں گی۔ مگر یہ وقت اسکول میں اس بھری کلاس کے سامنے شروع ہو جائے گا، اس کا ایسا گمان تک نہیں تھا۔ بے عزتی اور تکلیف کے اس موڑ پر کھڑے ہو کر اس نے آخری بار واش روم جانے کی اجازت مانگی تھی۔ سر، میری بات سنیں پلیز، مجھے ایک بار واش روم جانے دینا۔ مگر سر پلٹ کر اسے انتہائی غصے سے دیکھنے لگے۔ جب بھی کسی سرپرائز ٹیسٹ کی باری آئی ہے یہی فرار کا راستہ ملتا ہے تمہیں، چپ چاپ جا کر بینچ پر بیٹھو۔ وہ اس کے اندرونی درد سے لا علم اسے ڈانٹ رہے تھے۔ شیوانگی نے رونے والی شکل بنا کر دوبارہ التجا کرنی چاہی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اسے خاموش کروا چکے تھے۔ کھڑوس کہیں کا، ہٹلر، کبھی اس پر بھی ایسا وقت آئے تب اس کو پتہ چلے۔ شیوانگی دل ہی دل میں یہ کہتے ہوئی آخری بینچ پر اپنی سہیلی کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ شیوانگی، تمہارے کپڑوں پر لال داغ لگا ہے۔ ریا نے گھبرا کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا ریا، اب میں کیا کروں؟ وہ بالکل ہڑبڑا گئی تھی۔ رکو، میرے بیگ میں ایک ایکسٹرا پیڈ ہے، میں دیتی ہوں، تم واش روم جا کر پیڈ لگا لو۔ ریا نے بیگ سے پیڈ نکال کر بینچ کے نیچے سے شیوانگی کے ہاتھ میں تھمایا تھا، جسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ یہ لو، اور جیسے ہی سر مڑے چپکے سے بھاگ جانا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ سر آرین بلیک بورڈ پر کچھ لکھنے کے لیے مڑے تو شیوانگی دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھنے لگی، لیکن اسی وقت اگلی بینچ پر بیٹھے لڑکے نے جان بوجھ کر اپنی کتاب نیچے گرائی تو دھڑام کی آواز پر سر آرین نے فوراً پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سر کو اچانک اپنی طرف دیکھتا پا کر شیوانگی بری طرح گھبرا گئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے پیڈ چھوٹ کر سیدھا فرش پر جا گرا۔ او بھائی، یہ دیکھو، یہ کیا لے کر گھوم رہی ہے؟ ایک لڑکا اونچی آواز میں ہنسا تو پوری کلاس میں کہہ کے گونجنے لگے۔ شیوانگی نے جھک کر فرش سے پیڈ اٹھایا اور کلاس سے باہر بھاگ گئی۔ شرم آنی چاہیے تم سب کو، اگر کسی لڑکی پر ایسا وقت آتا ہے تو تمہیں اپنی نظریں پھیر لینی چاہیے، نہ کہ اس کا تماشا بنانا چاہیے۔ یہ تمہاری ماں بہنوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اب کسی کے منہ سے ایک لفظ میں نکلا تو میں اسے اسکول سے نکال دوں گا۔ پوری کلاس پر سانپ سونگ گیا تھا، لیکن شیوانگی تب تک اسکول کے گیٹ سے باہر نکل چکی تھی۔ سر آرین کو ایک دم سے شدید شرمندگی محسوس ہونے لگی تھی۔ ان کا اپنا ماتھا بھی پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ کتنی بار شیوانگی نے ان سے اجازت مانگی تھی کہ وہ واش روم جانا چاہتی ہے، لیکن انہوں نے اسے جانے کی اجازت ہی نہیں دی۔ بیچاری چھپ کر جا رہی تھی اور گر کر اس کے ہاتھ سے وہ پرائیویٹ چیز چھوٹ گئی۔ یہ سوچ کر ہی آرین کا دماغ گھوم چکا تھا۔ اندر ہی اندر اسے شرمندگی محسوس ہونے لگی کہ اس کی وجہ سے شیوانگی پوری کلاس کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ شاید اس نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی سختی کر دی تھی۔ دراصل اس نے آرین کی ناک میں دم ہی اس قدر کر رکھا تھا۔ ہر بار جب بھی وہ کلاس میں پڑھانے کے لیے آتا تو اس کی شرارتیں ختم نہیں ہوتی تھیں اور ٹیسٹ سے تو کوسوں دور بھاگتی تھی۔ آرین کو جان بوجھ کر تنگ کیا کرتی تھی۔ آرین نے بھی سوچ لیا تھا کہ اس لڑکی پر ذرا بھی رحم نہیں کرے گا، لیکن آج ہونے والے واقعے نے اسے واقعی شرمندہ کر دیا تھا۔ ممی، میں اب کبھی اسکول نہیں جاؤں گی۔ شیوانگی نے روتے ہوئے دروازہ پٹخا اور ماں کے گلے لگ کر بلک اٹھی۔ اس کا پورا وجود بری طرح لرز رہا تھا اور آنکھوں کے باہر توڑ کر آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔
शिवांगी, क्या हुआ है? समन जी ने इसके चेहरे को हाथों में लेकर घबराए हुए लहजे में पूछा। तू रो क्यों रही है? शिवांगी ने ललचते हाथों से अपने कपड़े की पुश्त का वह हिस्सा सामने कर दिया जहाँ गहरा लाल दाग मौजूद था। समन जी ने इस दाग को देखा तो उनके चेहरे पर ममता का प्यार उभर आया। पागल लड़की, बस इतनी सी बात पर यूं रो रही हो? ये कोई डरने या रोने की बात नहीं है। इसका मतलब है कि मेरी बेटी अब बालिग हो गई है, बड़ी हो गई है। हर लड़की इस मरहले से गुजरती है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम रोकर खुद को बीमार कर लो। आप नहीं जानती मम्मी वहाँ क्या हुआ। शिवांगी ने तड़प कर माँ का हाथ झटका। पूरी क्लास के सामने मेरे हाथ से पैड गिर गया। सब लड़के मुझ पर हंस रहे थे। मैं अब किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मैं मर जाऊंगी लेकिन दोबारा स्कूल की दहलीज पर कदम नहीं रखूंगी। बस बस, बहुत हुआ तमाशा। अब इस घर को मातम गद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे पता नहीं कोई आसमान टूटकर तुम्हारे सर पर गिर गया हो। तुमने अपनी बेटी को पहले से बता नहीं रखा था कि ये वक्त हर लड़की पर आता है। ये तो वैसे ही रो रो कर ड्रामे कर रही है। मेरी भी तो बच्चियां हैं, वो भी इस वक्त से गुजरी हैं, लेकिन मैंने पहले ही इनको इस बारे में बता रखा था। तुम्हें तो ना अपनी बेटी की परवरिश अच्छी करनी आई बल्कि उल्टा दूसरों के सामने जलीली करवाती आई हो। कमरे के दरवाजे पर रेखा मामी तंजी आवाज में बोली और हाथ में झाड़ू पकड़े आज सीने चढ़ाए तन से दोनों माँ बेटी को देखने लगी। मामी के अल्फाज सुनकर शिवांगी का दिल मुट्ठी में जकड़ चुका था। भाभी, मेरी बच्ची पहले ही सदमे में है, प्लीज इस वक्त इस पर रहम करें। समंजी इल्तिजा करने लगी। और मैं किस किस पर रहम खाऊं? मामी ने गुस्से से झाड़ू की तरफ पटकी। तो माँ बेटी के नखरे उठाने के लिए यहाँ कोई राजा नहीं बैठा। जब लड़की खुद कह रही है कि इसे नहीं पढ़ना तो क्यों जबरदस्ती से स्कूल भेजने पर तुली हो? वो पढ़ना चाहती है भाभी, बस आज एक हादसा। शिवांगी की माँ कहते कहते रुक गई तो रेखा ने तीखा वार किया। रखो अपने हादसे अपने पास। अब ये पढ़ लिख कर कोई अफसर बनेगी क्या? ये बड़ी हो गई है और जवान लड़की को घर बिठाकर मक्कारियां सिखाने के बजाय कोई काम काज करवाओ या इसके हाथ पीले करो और यहाँ से निकालो। मेरे सर पर पहले ही अपने बच्चों का बोझ क्या कम है जो अब इस जवान लड़की की चौकीदारी करती फिरूं? भाभी, ये मेरे भाई का घर है, आप हमें बोझ नहीं कह सकती। समन का जवाब दे गया था। वो पहले ही बेटी की परेशानी देखकर दुखी हो रही थी और अब रेखा सर पर सवार खड़ी नजरों की तीर बरसाने लगी थी। भाई का घर है, तुम्हारी जागीर नहीं। अपने इस मरे हुए शौहर का रोना किसी और के सामने रोना। अगर इस घर में टिकना है तो कल से ये नौ बरसदारी स्कूल छोड़कर किचन संभालेगी और झाड़ू पोंछा करेगी, वरना अपना बोरिया बिस्तर समेटो और रास्ता नापो। रेखा ये हुक्म फेंक कर पैर पटकती हुई चली गई थी, लेकिन इसके अल्फाज ने समन जी के दिल के जख्मों को बुरा कर दिया था। कमरे में आकर उन्होंने सबसे पहले अपनी बच्ची को इन अयाम के बारे में तफसील से बताया, फिर इसे गरम गरम दूध ला कर दिया। लेकिन शिवांगी बुरी तरह सहम चुकी थी। इसे अभी भी अपनी तबीयत खराब महसूस हो रही थी। पूरे वजूद में दर्द था और बुखार भी हो रहा था। आंखों में आंसू लिए वो अपनी माँ के गले से लगकर कहने लगी, मम्मी, कब हमारी जिंदगियों में सुकून आएगा? मामी को जब देखो हमें ताने देती रहती हैं। सारा दिन आपके घर का काम काज में गुजर जाता है। मैं भी स्कूल से आती हूँ तो मामी और इनकी औलाद आराम से बिस्तर पर लेट जाती है और हम पर हुक्म चलाती है। हमने उफ तक नहीं की, फिर भी ये हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं कि सारी जिंदगी मेरी ऐसे ही गुजर जाएगी, मुझे कभी सुकून नहीं आएगा। ये सुनकर समन जी फौरन इसका माथा चूम कर कहने लगी, अरे नहीं मेरी बच्ची, तू राज करेगी, राज। ऐसी बातें क्यों सोचती हो? तुम तो मेरे पास किसी की अमानत हो। जिस दिन अपने ससुराल चली जाओगी फिर देखना वहाँ कैसे सब तुम्हारे नाज नखरे उठाते हैं। मेरी बच्ची को अपने ससुराल में शहजादियों की तरह रहना पड़ेगा, कोई इससे कोई काम नहीं करवाएगा। अपनी शादी का सुनकर वो अपनी माँ से लिपट कर कहने लगी, नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी। शादी के बाद तो सर पर और जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, मुझे तो बस आपके साथ रहना है। मगर समन जी सोच चुकी थी कि अब आगे क्या करना है। वो मजीद अपनी बच्ची को यूं परेशान नहीं देख सकती थी। उन्होंने अपनी बचपन की सहेली को फ़ोन किया और कहने लगी, वो बड़ी हो गई है सुनीता, अब अपनी अमानत ले जाओ। दूसरी तरफ से सुनीता बेगम तशवीश से भरपूर अंदाज में बोली, ये क्या कह रही हो समन? वो तो अभी इतनी छोटी है, शादी के बाद के मामलात को झेलने के काबिल भी नहीं हुई। आजकल की बच्चियों का भला वक्त कहाँ लगता है, वक्त से पहले ही अयाम शुरू हो जाते हैं। जानती हो ना, तुम्हारा बेटा इससे 10 साल बड़ा है, जवान मर्द है। अब अगर शिवांगी दुल्हन बनकर इसके कमरे में आएगी, दोनों एक ही बिस्तर पर सोएंगे तो मैं इसे रोक तो नहीं सकूंगी। ऐसा नहीं हो कल को वो शौहर का लमस झेल ना सके और तुम ही शिकायत करने लगो कि बच्ची के साथ जुल्म हो गया। वो अब छोटी नहीं रही सुनीता, हालात ने उसे वक्त से पहले औरत बना दिया है। मेरी इज्जत और उसके बाप की आबरू सब तुमसे वाबस्ता है। अगर तुम आज नहीं आई तो मैं इसे हमेशा के लिए खो दूंगी, क्योंकि रेखा को तुम जानती हो, वो जीने नहीं देती इसको। समन की आवाज में वाजे हार का दर्द था। अच्छा, मैं समझ गई हूँ। कल हम आ रहे हैं, फिर शादी की तारीख रखेंगे। तुम फिक्र मत करो, वो मेरी अमानत है। मैं ऐसे ज्यादा दिन रेखा के रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगी।
आर्यन अपने स्टडी रूम में फाइलों के ढेर में उलझा हुआ था, लेकिन इसकी निगाहें किसी लफ्ज पर नहीं ठहर रही थी। वो इजाजत मांग रही थी। इसके लबों से एक सरदहार निकली। वह उसके पीरियड्स का पहला दिन था। एक नौ उम्र लड़की के लिए इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जिस्मानी तब्दीली। हॉर्मोन्स का तूफान, पेट में दर्द, वह सब कितना खौफनाक रहा होगा इसके लिए। इसके दिल में कसक सी उठी। वह जानता था कि बलूगत का मतलब सिर्फ कद बढ़ना नहीं, बल्कि एक मुकम्मल औरत बनने का वो कठिन सफर है, जिसमें जिस्म एक नई पुरस्कार सुमत बढ़ जाता है। और जवानी की वो दहलीज होती है जहाँ लड़कियां बहुत खौफजदा होने लगती हैं। इनका जिस्म एक ऐसे अमल से गुजरता है जो बज़ाहिर तो फितरी है, मगर वो लाल दाग इस उम्र में किसी भी लड़की के लिए किसी क़यामत से कम नहीं होता। लेकिन मैंने इसे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। मुझे अंदाज़ा क्यों नहीं हुआ कि वो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, एक जवान होती हुई लड़की भी है। आर्यन के माथे पर पसीना आ गया। इसे वो तमाम बातें याद आ रही थी जो उसने किताबों में पढ़ी थी, मगर अमली तौर पर पहली बार वो इनका मतलब समझ रहा था। तभी दरवाज़ा खुला और उसकी माँ सुनीता बेगम अंदर दाखिल हुई। मम्मी, आप इस वक्त? आर्यन, तैयारी पकड़ो, कल हम समन के घर जा रहे हैं, रुखसती का वक्त आ गया है, माँ ने इसे दो टोक लहजे में कहा। तो आर्यन कहने लगा, मम्मी, क्या हम इस बात को ख़त्म नहीं कर सकते? मैंने पहले भी कहा था मैं इस बच्ची को अपने सर नहीं बांध सकता, और अब भी कह रहा हूँ, आप ये जिद छोड़ दें। मैं एक पढ़ा लिखा और समझदार मर्द हूँ, गाँव का जाहिल गवार नहीं जिसे आप शादी का बोलेंगे और वो हंसी खुशी खुद से 10 साल छोटी लड़की से शादी करने के लिए रजामंद हो जाएगा। मैं अपनी मर्जी से खुद लड़की पसंद करके शादी करना चाहता हूँ, ऐसी लड़की जो मेरी जिम्मेदारी उठा सके, मेरे कमरे में रहे, मेरे हकूक पूरे कर सके, जब मैं आऊँ तो मेरे लिए खाना बनाए, मेरे साथ मोहब्बत भरी बातें करे और हम दोनों एक दूसरे के ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में साथ दे सकें। लेकिन वो लड़की, मुझे तो लगता है कि अभी कॉलेज तक भी नहीं पहुँची होगी। भला इस लड़की को मैं बीवी बनाकर कैसे अपनाऊं? पता नहीं आपकी सहेली को भी क्या सूझी है। मुझे तो लगता है शायद आपकी खामोशी और मासूमियत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं वो। मैं किसी भी लड़की पर इतना बड़ा जुल्म नहीं होने दे सकता। मुझे बीवी चाहिए, गोद में उठाकर लोरियां देने के लिए बच्ची नहीं। सुनीता बेगम जानती थी इनका बेटा हमेशा की तरह एक बार फिर कुछ ऐसी ही बातें करेगा। वह गहरी सांस छोड़कर कहने लगी, मैं अपना फैसला तुम्हें सुना चुकी हूँ। आज जो हमारी अमानत है और इतने सालों बाद हम इस अमानत मैं बददियानती नहीं कर सकते। वो बच्ची नहीं, तुम्हारी मनकूह निकाहशुदा बीवी है आर्यन। माँ ने इसे सख्ती से बावर कराया तो आर्यन कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मैं इस वक्त बस इस निकाह के लिए राजी नहीं था और आज भी नहीं हूँ। ये निकाह मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ था। सिर्फ आपका एक जज्बाती फैसला था। मैं अपनी ज़िंदगी में किसी अनजान लड़की को नहीं लाना चाहता। वो अनजान ही नहीं है, तुम्हारे बाप के दोस्त की बेटी है। इसके बाप के वफात पर तुमने इसे कबूल किया था और अब तुम अपनी ज़बान से मुकर रहे हो। मैंने कोई ज़बान नहीं दी थी मामा, ज़बान आपने दी थी, आर्यन ने सर्द लहजे में कहा। तो सुनीता आगे बढ़ी। इनकी आंखों में अटल फैसला था। मेरा दिया हुआ वादा तुम्हारा दिया हुआ वादा है। जिस दिन निकाह पढ़ाया था तुमने अपने हाथ से निकाहनामे पर दस्तखत किए थे। अब पीछे हटने का मतलब है अपनी गैरत का सौदा करना। मैं अपनी सहेली को ज़बान दे चुकी हूँ। अगर तुमने मेरी बात टाली तो याद रखना तुम्हारी माँ का सर झुक जाएगा। क्या तुम अपने बाप की कब्र का तकद्दुस पामाल करोगे? आर्यन खामोश हो गया। वो जानता था कि अपनी माँ के इस जज्बाती वार का दिफा करना इसके बस में नहीं है। अगर आपका इतना ही इसरार है तो ठीक है, मैं आऊँगा, लेकिन आप ये तवक्का मत रखिएगा कि मैं इसे वो मकाम दूंगा जो एक बीवी का होता है। सुनीता ताज्जुब से मुस्कुराते हुए कहने लगी, वक्त सब बदल देता है आर्यन, बस तुम कल के लिए तैयार रहना। अगले दिन गाड़ी में बैठे आर्यन का चेहरा किसी पत्थर की तरह सख्त था। ऐसा जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस बोझ को उठाने जा रहा है वो उसी की क्लास की तालिबा थी जिसके तजलील का जिम्मेदार वो बना था। बहुत जल्दी है बेटी को बिहाने की, इस घर से इसका बोझ तो उतरेगा, लेकिन देखना वहाँ भी कोई राज नहीं करेगी। अगर शादी ही करनी थी तो कुछ घर काट का सिखा देती। स्कूल कॉलेज के चक्कर में पढ़ने की क्या ज़रूरत थी? रेखा मामी ने सुबह से जहर उगलना शुरू कर दिया था, लेकिन समन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि इसकी बेटी का ससुराल जाना ही इसकी ज़िंदगी की वाहिद राहत है। लेकिन जब गाड़ी का हॉर्न बजा और सुनीता के आने की इत्तला मिली तो शिवांगी के पेट में मरोड़ उठने लगे। बड़ी मुश्किल से तो उसने ये वक्त गुजारा था। अभी तो उसका दर्द कुछ कम हुआ था, लेकिन फिर ये रुखसती की डेट फिक्स करने की खबर सुनकर सदमे से उसके पेट का निचला हिस्सा फिर से दुखने लगा था। इसे क्या मालूम था कि जिस खड़ूस सर को वो जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन समझती थी, अब वही इसका शौहर बनने वाला था। जब से समन जी ने इसके इस रिश्ते के बारे में बताया था तब से ही वो रोए जा रही थी और रो रो कर अपनी माँ के आगे हाथ जोड़ रही थी, अम्मा प्लीज़ मुझ पर ये जुल्म मत करें, मैं पढ़ लिख कर अपने कदमों पर खड़ी हो जाऊंगी, जॉब कर लूंगी, प्लीज़ मेरी शादी मत करवाएं। मगर समन जी बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर कहने लगी, बेटा वो तुम्हारा शौहर है और तुम उसकी बीवी हो। इतने सालों से तुम उसके निकाह में हो और मेरी सहेली सुनीता बहुत अच्छी है। देखना मुझसे भी ज़्यादा वो तुम्हें प्यार करेगी, तुम्हें कभी कोई दुख पहुँचने नहीं देगी और उनका बेटा भी यकीनन इन्हीं के जैसा होगा।
بہت اچھا اور محبت کرنے والا۔ مگر شیوانگی تو اس بارے میں سن کر ہی بہت زیادہ گھبرا چکی تھی۔ ابھی تو وہ سمجھداری کی عمر کو بھی نہیں پہنچی تھی۔ کچھ روز پہلے تو اس کی ایک سہیلی کی منگنی طے ہوئی تھی جو اپنے منگیتر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور دونوں حد سے زیادہ رومانٹک باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ چونکہ وہ شیوانگی کی پکی سہیلی تھی اس لیے شیوانگی کو اسکول میں آ کر بتاتی تھی۔ شیوانگی ابھی میاں بیوی کے رشتے سے بالکل انجان تھی، لیکن اس کی سہیلی نے جب اسے تھوڑا بہت اس بارے میں بتایا تھا تو اس کے کانوں سے دھواں نکلا تھا اور شرم سے اس کے کان کے لو تک لال ہو گئی تھی۔ اگلے 2 دن تک تو اس کی آنکھوں سے نیند بھی اڑ چکی تھی۔ بار بار اپنی سہیلی کے الفاظ یاد کر کے وہ گھبرا جاتی تو کبھی پیٹ میں گدگدی سے اٹھنے لگتی، اور اب اس کی اپنی ہی رخصتی ہونے والی تھی۔ نہ جانے اس کا شوہر کیسا تھا، اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا، وہ سوکھے پتے کی مانند کانپ رہی تھی۔ گاڑی گیٹ پر رکتے ہی آریان اترا۔ اس نے ایک نظر گھر کے دروازے پر ڈالی اور بیزاری سے اپنی ماں کو دیکھا۔ چلے ممی، جلدی ختم کرتے ہیں اس تماشے کو۔ سنیتا نے اسے گھور کر خاموش کروایا۔ دونوں اندر داخل ہوئے تو آریان کی نظریں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ وہ اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا جس نے اس کی زندگی میں طوفان کھڑا کر رکھا تھا۔ شیوانگی اپنے کمرے میں بیڈ پر پڑی کانپ رہی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ باہر کون آیا ہے۔ وہ باہر انتظار کر رہے ہیں۔ شیوانگی، سمر نے کمرے میں آ کر کہا، چلو ان سے مل لو، اب ان کا گھر ہی تمہارا اپنا گھر ہوگا۔ شیوانگی نے نفی میں سر ہلایا۔ ممی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں باہر نہیں آؤں گی۔ آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے کر لیں۔ سمن، بچی کہاں ہے؟ سنیتا نے سمن کو اکیلے آتے دیکھ کر تشویش سے پوچھا۔ سنیتا، وہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے کہا ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے اسے سر آنکھوں پر منظور ہے۔ لو سن لو بھائی، ابھی سے نوابزادی کے نخرے آسمان کو چھو رہے۔ ریکھا نے موقع پاتے ہی زہر اگلا۔ تسرات والے دہلیز پر کھڑے ہیں اور محترمہ اندر منہ چھپا کر بیٹھی ہیں۔ پتہ نہیں کس بات کا غرور ہے۔ اگر پڑھ لکھ کر کوئی بڑا تیر مار لیا ہوتا تو بندہ مانتا بھی۔ ابھی کل ہی ماں کو صاف انکار کر دیا کہ اسکول کا منہ نہیں دیکھوں گی، اسی لیے تو انہیں رخصتی کی پڑی ہے۔ آریان کی ماں نے ریکھا کو گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھا تو وہ اس کے لب سل گئے۔ پھر وہ سمن کے قریب آئیں اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی بخش لہجے میں بولی، کوئی بات نہیں سمن، میں سب سمجھتی ہوں، معصوم بچی ہے، ڈر رہی ہوگی، لیکن میں اب اسے مزید یہاں نہیں چھوڑ سکتی۔ انہوں نے رخ موڑ کر آریان کی طرف دیکھا۔ اگلے اتوار کی تاریخ پکی ہے، ہمیں کوئی زیادہ دھوم دھام نہیں کرنی، بس اپنی امانت کو سادگی سے بیاہ کر لے جاؤں گی۔ اگلے اتوار کا سورج سمن بیگم کے دل میں امید کی کرن اور شیوانگی کی آنکھوں میں اندیشوں کا سمندر لے کر طلوع ہوا تھا۔ ریکھا مامی نے رسم دنیا نبھانے کے لیے گھر کے صحن میں چند کرسیاں لگائی تھیں اور محلے کے چند خواتین کو بلایا تھا۔ سنیتا بیگم اپنے ساتھ آریان کے تایا تائی اور کچھ قریبی دوستوں کو لے کر نہایت سادگی سے بارات کی صورت پہنچ چکی تھی۔ آریان سفید کرتے شلوار اور کندھے پر ایک گہرے رنگ کی شال ڈالے گاڑی سے اترا۔ اس کے چہرے پر وہی ناگواری قائم تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور شفق کی سرخی آسمان پر پھیل چکی تھی۔ سمن بیگم نے قرآن پاک کا سایہ بیٹی کے سر پر کیا اور اسے سنیتا بیگم کے حوالے کر دیا۔ شیوانگی لرزتے قدموں سے چادر میں لپٹی ہوئی باہر آئی تو آریان گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ گھونگھٹ کی اوٹ کی وجہ سے نہ آریان اس کا چہرہ دیکھ سکا اور نہ ہی شیوانگی نے سر اٹھا کر اپنے اس مجاز خدا کو دیکھا جس کے رحم و کرم پر اب اس کی زندگی کی ڈور تھی۔ جب گاڑی آریان کے خوبصورت پورچ میں آ کر رکی تو سنیتا بیگم نے گاڑی سے اترتے ہی ایک ملازمہ سے پانی کا پیالہ منگوایا اور بڑی محبت سے شیوانگی کے سر کے اوپر سے وار کر اس کی نظر اتاری۔ میری پیاری بچی، میں تہہ دل سے تمہارا استقبال کرتی ہوں۔ اللہ تم دونوں کو بہت ساری خوشیاں نصیب کرے اور میری بچی کو ہر بری نظر سے بچائے۔ انہوں نے شیوانگی کی چادر سے ڈھکے سر پر ہاتھ رکھ کر ڈھیروں دعائیں دی۔ اسی لمحے آریان نے اس چھوٹی سی چادر میں لپٹی دلہن پر ایک گہری نظر ڈالی۔ اس کے وجود سے چھلکتا ہوا بچپنا دور سے ہی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بنا کوئی بات کیے وہیں سے سیدھا راہداری کا رخ کرتے ہوئے اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ اسے بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ ہر ایک چیز ادھر ادھر پٹک کر رکھ دے۔ ایک تو وہ 6 فٹ سے تجاوز کرتے قد کا حامل تھا اور اس کی بیوی بمشکل اس کے سینے تک بھی نہیں آتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو دیوار میں لگے آئینے میں دیکھتا ہوا اپنے جذبات پر قابو پانے لگا۔ ہر مرد کی طرح اس کی بھی جذبات تھے کہ من چاہی بیوی اس کے گھر میں آئے اور وہ اس کے ساتھ اپنی یادگار رات بنائے، لیکن جس قدر وہ باڈی بلڈر لمبا چوڑا تھا، اسے تو اب اس معصوم لڑکی پر ترس آ رہا تھا کہ نہ جانے وہ اسے جھیل پائے گی یا نہیں۔ اگر اس نے اس کے ساتھ ذرا سا بھی سختی کا مظاہرہ کیا تو جس قدر وہ موم کی گڑیا جیسی تھی کہیں بکھر ہی نہ جائے۔ یہ سوچ سوچ کر اسے غصہ آ رہا تھا کہ اب شادی تو کر لی، لیکن مزید 5-10 سال انتظار کرنا پڑے گا کہ کب وہ اسے سہنے کے لائق ہو اور وہ اپنی شادی کے بعد اس رشتے کا آغاز کرے۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ سنیتا بیگم نے ایک سرد سانس لی اور شیوانگی کا ہاتھ تھام کر اسے اوپر والی منزل پر بنے آریان کے کمرے میں لے آئیں۔ شیوانگی کا دل اس اجنبی اور بڑے سے کمرے کو دیکھ کر تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سنیتا بیگم ممتا سے بھرپور لہجے میں اسے سمجھانے لگی، دیکھو شیوانگی بیٹا، اس زندگی کا وہ نیا موڑ ہے جہاں ایک لڑکی اپنے بچپنے کو پیچھے چھوڑ کر مکمل عورت بنتی ہے۔
اب تم کسی کی شریک حیات ہو۔ شوہر کا دل جیتنا ہی ایک عقلمند عورت کا سب سے بڑا ہنر ہوتا ہے، اور اس بندھن کو مضبوط کرنے کے لیے پہلے ہی رات بہت اچھی امید رکھتی ہے۔ مرد تو فطری طور پر تھوڑا سخت اور جذباتی ہوتا ہے، لیکن عورت کی نرمی اور اس کا سلیقہ اس کے غصے کو پگھلا دیتا ہے۔ جب آرین کمرے میں آئے تو اس کی مرضی اور اس کے قلب کو خوش دل سے قبول کرنا۔ ایک اچھی بیوی کبھی اپنے شوہر کی خواہش اور اس کے لمس سے دوری اختیار نہیں کرتی، بلکہ خود کو اس کے حوالے کر دیتی ہے۔ جسم اور روح کا یہ ملاپ ہی میاں بیوی کے رشتے کی اصل بنیاد ہے۔ تم گھبرانا مت، بس اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنا۔ اب میں چلتی ہوں، آرین آتا ہوگا، یاد رکھنا کہ آج کی رات تمہیں اس کا دل جیتنا ہے۔ وہ چپ چاپ ہاں میں ہاں سر ہلا چکی تھی۔ کمرے کو دیکھ کر اسے ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے اس کا شوہر کون ہوگا، کیسا ہوگا، یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ جب سنیتا بیگم نے گھر میں کہیں بھی آرین کو نہ دیکھا تو سیدھا اس کے اسٹڈی روم میں گئی۔ اسٹڈی روم میں وہ اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے سنیتا بیگم کہنے لگی، بیٹا یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا آج کی رات بھی کتابیں پڑھو گے؟ جاؤ، تمہاری دلہن تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ بڑی سرد نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا کہنے لگا، ممی زبردستی رخصتی تو کروا لی ہے، لیکن دیکھا ہے آپ نے اس کو؟ میرے سامنے وہ ایک تنکے کے برابر ہے۔ میں پھونک ماروں گا اور وہ اڑ جائے گی، اور آپ مجھے بار بار اس سے رشتہ بنانے کو کہہ رہی ہیں۔ فار گاڈ سیک ممی، بس کر دیں، مجھ سے یہ سب کچھ اب مزید نہیں دیکھا جاتا۔ وہ بہو بن کر آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کمرے میں جا کر اگر میں نے اس کے ساتھ رشتے کا آغاز کیا تو بلا وجہ ہی کوئی تماشا کھڑا ہو جائے گا۔ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی ماں کو بتانا چاہتا تھا کہ بس کسی طرح فی الحال اس لڑکی کا اور آرین کا کمرہ الگ ہی رکھے، لیکن سنیتا بیگم کہنے لگی، بیٹا بیوی ہے وہ تمہاری، اتنی بھی کوئی نازک نہیں ہوتی۔ اس کا وجود پہلے سے ہی یہ بتا رہا ہے کہ وہ شادی کے لائق ہو چکی ہے۔ تم شوہر ہو اس کے، اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ میرا بیٹا ایک شریف اور تمیزدار انسان ہے۔ وہ کبھی بھی کچھ ایسا نہیں کرے گا جس سے اس کے ساتھ جڑے رشتوں کو تکلیف پہنچے۔ آرین خاموش ہو چکا تھا۔ ان کے جانے کے چند منٹ بعد آرین کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ کھولنے اور پھر بند ہونے کی آواز پر شیوانگی کا دل بری طرح سے ڈر گیا تھا۔ آرین سست قدموں سے چل کر بیڈ کے پاس آیا، پھر گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا، دیکھو لڑکی، میں جانتا ہوں کہ بہت سال پہلے ہمارا نکاح ہو چکا تھا، چاہے جن حالات میں بھی ہوا ہو۔ سنا ہے تم بھی اسکول میں پڑھ رہی ہو، یقیناً پڑھائی کی طرف دھیان ہوگا، نہ کہ شادی اور ان ساری ذمہ داریوں کی طرف، مگر بہرحال میں تم پر کسی قسم کا بھی زبردستی بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ جیسے جیسے آرین بول رہا تھا، روتے ہوئے شیوانگی کے وجود میں سوئیاں چبھنے لگی تھی۔ اس کے پورے وجود میں زلزلہ سا آ گیا۔ یہ آواز تو سر آرین کی تھی۔ وہ ایک دم سے گڑبڑا چکی تھی۔ وہ خود سے ہی ہم کلام ہو کر کہنے لگی، میرے ہونے والے شوہر کی آواز سر سے اتنی ملتی جلتی کیسے ہو سکتی ہے؟ کہیں دونوں جڑوا بھائی تو نہیں؟ وہ یہی باتیں سوچ رہی تھی جب آرین نے اس کے گھونگھٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کے دل میں بھی اپنی دلہن کو دیکھنے کی چاہ ابھری تھی، کیونکہ آخر کار وہ بھی ایک مرد تھا، اور مرد کی چاہت ہوتی ہے کہ اسے خوبصورت، خود سے کم عمر اور بھولی بھالی سی بیوی ملے۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اس کے گھونگھٹ کی طرف بڑھایا، پھر جیسے ہی اس نے گھونگھٹ اٹھایا، تم؟ آرین کے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ سامنے لال عروسی جوڑے میں ملبوس کانپتی ہوئی لڑکی کوئی اور نہیں، اس کی وہی اسٹوڈنٹ شیوانگی تھی۔ شیوانگی نے سہم کر نظریں اٹھائیں تو سامنے اپنے اس کھڑوس سر کو دیکھ کر اس کا پورا وجود بری طرح لرزنے لگا۔ سر آرین، خوف کی ایک لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اسکول کا وہ ہولناک منظر ایک پل میں اس کے ذہن میں گھوم گیا۔ وہ بستر کی چادروں کو مٹھیوں میں جکڑ کر پیچھے کھسک گئی اور ڈر کے مارے چیخنے چلانے لگی، آپ نے میرے ساتھ اسکول میں جو کچھ کیا، اس کے بعد تو میں آپ کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ مجھے اگر ذرا سا بھی پتا ہوتا کہ آپ میرے شوہر ہیں تو میں یہ رخصتی کبھی نہ ہونے دیتی، خود کو مار لیتی مگر یہاں قدم نہ رکھتی۔ اس کی بات سنتے ہی آرین کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اسے تب کر آگے بڑھ کر شیوانگی کو زور سے جکڑا، اس کے منہ پر سختی سے اپنا چوڑا ہاتھ رکھ دیا۔ زبان بند رکھو اپنی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں کوئی خوشی سے تمہارے ساتھ اپنے کمرے میں لے کر آیا ہوں؟ یہ صرف اور صرف میری ماں کی عزت اور خوشی کا معاملہ ہے، اس لیے میں خاموش کھڑا ہوں، ورنہ تم جیسی چیخنے والی لڑکی کو 1 منٹ میں سیدھا کر سکتا ہوں میں۔ شیوانگی نے اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹانے کے لیے پوری قوت لگائی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنجنگ انداز میں کہنے لگی، ہاں کیا کر سکتے ہیں آپ بتائیے نا؟ جو کچھ اسکول میں سب کے سامنے میری عزت کا تماشا بنا کر آپ نے کیا، اس کے بعد آپ جیسے ظالم شخص سے کیسی اچھائی کی امید رکھی بھی نہیں جا سکتی۔ آرین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں شیوانگی کا نازک بازو پکڑا اور اسے بیڈ پر دے مارا اور بغیر کسی مہلت کے اس کے بھاری دوپٹہ کھینچ کر فرش پر پھینک دیا۔ دوپٹہ ہٹتے ہی اس کی تیز چلتی دھڑکنیں آرین کے سامنے بالکل عیاں ہو گئی۔
آرین اسی لمحے بیڈ پر جھک کر اس کے وجود پر سایہ فگن ہو گیا اور اپنی بھاری ہاتھ اس کے دھڑکنوں پر رکھ کر ذرا سا دبایا۔ جیسے ہی شیوانگی نے دوبارہ کچھ کہنا چاہا، آرین نے اپنے گرم ہونٹ اس کے کپکپاتے ہونٹوں پر رکھ کر انہیں اپنی قید میں لے لیا۔ شیوانگی بری طرح ہڑبڑاتی ہوئی اس کے نیچے سے نکلنے کی جدوجہد کرنے لگی تو آرین نے اسے مزید سختی سے اپنے ساتھ بھینچ لیا اور اس کی ہر حرکت کو مفلوج بنا دیا۔ شیوانگی اس کا یہ بے پناہ مضبوط لمس اپنے اوپر محسوس کر کے یکا یک ساکت ہو گئی تھی اور شدت شرم سے اس کی پلکیں جھک گئی تھیں۔ آرین نے اس کا کوئی عذر سنے بغیر اس کے عروسی لباس کے بندھن کھول دیے اور لمحے بلمحے اس کے پورے وجود پر اپنی نظروں کی گرمی ڈالنے لگا۔ شیوانگی عمر میں اس سے بہت چھوٹی تھی، اس لیے پہلی بار آرین کے لیے خود پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ شیوانگی درد کی شدت سے بلبلا اٹھی تھی اور رونے والے لہجے میں کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ تو آرین نے اس کے کان کے پاس جھک کر مدھم سانسوں کے ساتھ کہا، دیکھ لیا میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ اب اگر میرے سامنے دوبارہ کبھی اپنی زبان چلائی تو اتنی شدت سے تمہیں سزا دوں گا کہ سچ میں چیخنا کیسے ہے تمہیں ہمیشہ کے لیے پتہ لگ جائے گا۔ تاہم اس کی شدید تکلیف، آنسو اور نازک حالت کو دیکھتے ہوئے آرین مزید کچھ کہے بغیر فوراً اس کے وجود سے الگ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ شیوانگی بیڈ پر پڑی اپنے گھٹنوں کو سمیٹ کر خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور روتے ہوئے بولی جا رہی تھی کہ اسکول والا واقعہ کم تھا جو اس طرح مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، میرے کپڑے دے مجھے پلیز۔ آرین نے اس کی اس حالت پر مسکرا کر اسے دیکھا اور الماری سے ٹی شرٹ اور ٹراؤزر نکال کر وہیں اس کے سامنے بے باکی سے پہننے لگا۔ شیوانگی نے فوراً شرم سے اپنی نظریں دوسری طرف پھیر لیں اور دل ہی دل میں کرتے ہوئے ہڑبڑائی، بے شرم کہیں کا کھڑوس۔ شیوانگی کو رہ رہ کر اپنی قسمت پر افسوس ہو رہا تھا کہ اس سے تو صرف ایک گھنٹہ پر آرین کو اپنی کلاس میں برداشت کرنا مشکل تھا، بھلا وہ اس شخص کو پوری زندگی کیسے برداشت کرے گی؟ یہ شخص اس کے سانس روک کر رکھ دے گا، یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ آرین خود تو کپڑے پہن چکا تھا لیکن ابھی بھی بڑی بے باکی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پہلے جو اسے اس معصوم پر ترس آ رہا تھا یہ سوچ سوچ کر کہ اس کی بیوی اس سے کافی چھوٹی عمر کی ہوگی، مگر اب اس آفت کی پڑیا کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھ کر نہ جانے کیوں آرین کا دماغ الگ ہی سمتوں میں چلنے لگا تھا۔ وہ اب اس لڑکی کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ جس طرح سے اس لڑکی نے اس کی پوری کلاس پر ناک پر دم کر کے رکھا ہوا تھا، اب وہ چن چن کر بدلے اس سے لینے والا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کا ہاتھ آرین کے چوڑے سینے پر رکھا ہوا ہے اور آرین کا ایک بازو اس کی نازک کمر کے گرد لپٹا ہوا ہے۔ رات کے جانے کون سے پہر وہ بے اختیاری میں سمٹ کر اس کے مزید قریب گئی تھی اور اس کے ساتھ لگ کر سو گئی تھی۔ جیسے ہی شیوانگی کو اپنی حالت کا ادراک ہوا، خوف اور شرم کے ایک شدید جھٹکے سے وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے جلدی سے بیڈ کے پاس اپنا دوپٹہ اٹھایا اور جلدی جلدی اوڑھنے لگی۔ اس کی اس جلد بازی اور افراتفری سے آرین کی آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ اس نے اپنی نیم کھلی آنکھوں سے منہ بسوڑتی اور شرم سے لال ہوتی اس چنچل سی لڑکی کو دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ شیوانگی بیڈ سے نیچے اترتی، آرین نے ایک ہی جھٹکے میں اس کی کلائی تھام کر اپنی طرف کھینچ کر اسے دوبارہ سیدھا اپنے اوپر گرا لیا۔ شیوانگی کی سانسیں آرین کے چہرے کے بالکل قریب اکھڑنے لگی تھی۔ آرین نے اپنی گہری نظریں اس کی گلابی چہرے پر جماتے ہوئے اس کا دوپٹہ دھیرے سے سرکایا اور سرگوشیانہ انداز میں بولا، اب اس دوپٹے کا کیا کام میری جان؟ جب رات کو میں تمہارا ایک ایک روپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، بلکہ سچ کہوں تو رات کو میرا دل بالکل نہیں بھرا تھا۔ میرا تو دل کر رہا ہے کہ تمہیں ابھی بھی پھر سے دیکھوں اور چھوؤں، کیونکہ ابھی تک ہماری سہاگ رات مکمل کہاں ہوئی ہے، وہ تو ادھوری رہ گئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے آرین نے اس کا دوپٹہ مکمل طور پر ایک طرف ہٹا دیا اور اپنی گرم انگلیاں اس کے گلے سے نیچے اترتی تیز دھڑکنوں پر رکھ کر آہستہ آہستہ ان سے کھیلنے لگا۔ شیوانگی کا پورا وجود اس سنسنی خیز لمس سے کانپ اٹھا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اپنے ہاتھ اس کے سینے پر جما کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، مگر آرین کی گرفت اس کی کمر پر بہت مضبوط تھی۔ شیوانگی نے شرم سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور لال چہرے کے ساتھ بولی، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے اتنے کھڑوس ٹیچر اندر سے اس قدر بے شرم اور بے باک ہوں گے۔ کیوں؟ کیا آپ نے رات کو ایسا میرے ساتھ اور تو رات کو میرے سامنے ہی آپ نے ٹراؤزر بھی؟ یہ کہتے کہتے شیوانگی کا چہرہ شرم سے تپنے لگا تھا اور اس نے اپنی دونوں آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ اس کی معصومیت اور شرمیلا انداز دیکھ کر آرین کو اور بھی زیادہ شرارت سوجی۔ اس نے شیوانگی کے ہونٹوں کے قریب اپنے چہرے کو جھکایا اور اس کی ٹھوڑی کو پکڑ کر ذرا سا اوپر کرتے ہوئے ہنس کر کہا، ارے بھائی، اب تم محض میری اسٹوڈنٹ نہیں ہو، میرے حق حلال کی بیوی ہو۔ اب تم میرے سامنے اور میں تمہارے سامنے بے حجاب آنے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟
और सच पूछे तो मेरा दिल चाह रहा है कि जो रात को अधूरा रह गया था इसे अभी इसी वक्त मुकम्मल पूरा करें। नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। शिवांगी ने फौरन अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और आंखें और भी कसकर बंद कर ली। इसका दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। मुझे कुछ नहीं देखना और ना ही कुछ करना है, प्लीज आप बाहर जाए, वरना अगर आपने मुझे जरा भी तंग किया तो मैं जोर से चीखूंगी और आंटी मेरी चीखें सुनकर सीधी यहाँ आ जाएंगी। आर्यन इसकी इस मासूमाना धमकी पर हल्का सा कहकर लगाकर हंस पड़ा। उसके गाल को अपने होठों से चूरते हुए इसके और करीब हो गया। तभी दरवाजे पर दो जोरदार दस्तक हुई तो आर्यन एक ही झटके से उछलकर शिवांगी से दूर हुआ। इसकी इस अचानक बदहवासाना हालत को देखकर शिवांगी के लबों से हल्का सा कहकर निकल गया। दरवाजा खुला तो सुनीता बेगम मुस्कुराते चेहरे के साथ हाथों में कपड़ों का एक बैग था मैं अंदर दाखिल हुई। इन्होंने बेड पर बैठी नई नवेली दुल्हन को मोहब्बत भरी नजरों से देखा और आगे बढ़कर इसके सर पर प्यार दिया। जाग दी मेरी शहजादी। आर्यन ने तंग तो नहीं किया ना मेरी बेटी को। ये सुनते ही शिवांगी ने नजरें उठाकर आर्यन को देखा, तीखी घूरती हुई निगाह से, गोया माँ से उसकी तमाम शरारतों की शिकायत लगा रही हो। आर्यन अपनी चूड़ी पकड़े जाने के डर से फौरन वॉशरूम की तरफ लपका और दरवाजा अंदर से बंद करके घुस गया। सुनीता बेगम इन दोनों की ये मासूमाना आंख मिचौली देखकर मुस्कुराने लगी। छोड़ो इसे, तुम्हें देखो ये वैक्सी मैंने खास तुम्हारे वलीमे के लिए बनवाई है। बारात तो धूमधाम से नहीं ला सकी क्योंकि समर ने जल्दी ही इतनी मचाई थी और हालात ही कुछ ऐसा बन गए थे, लेकिन मैं तुम दोनों का वलीमा बहुत ही शानदार और यादगार तरीके से करना चाहती हूँ। शाम को ये पहन कर तुम बिल्कुल तैयार हो जाना, ठीक है? शिवांगी ने हाँ में सर हिलाया। थोड़ी ही देर में नीचे डाइनिंग हॉल में समन जी और रेखा मामी भी पहुंच चुकी थी। समन जी ने जब अपनी बेटी के ससुराल के पुरअसाइश माहौल में देखा तो उनकी आंखों में ममता की बेपनाह खुशी और इत्मीनान के आंसू तैरने लगे, मगर रेखा मामी कहाँ खामोश रहने वाली थी। वाह भाई वाह, नवाबजादी का रूप ही बदल गया है। सुनीता बेगम ने शिवांगी का हाथ पकड़कर इसे बड़े प्यार से नाश्ते की मेज पर अपने पास बिठा दिया। वलीमे रिसेप्शन की तकरीब का आगाज हो गया था और पूरा बंगला रंग बिरंगी रोशनियों और मेहमानों की आमद और रफत से चहक रहा था। शहर के मौजूदीन रिश्तेदार और आर्यन के दोस्तों से घर खचाखच भरा हुआ था। शिवांगी वलीमे के लिए तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। इसने हल्के गुलाबी रंग की मैक्सी पहन रखी थी जिसका घेरा सीढ़ियों के जीनों को छू रहा था, जैसे किसी परिस्तान की शहजादी का रूप दे रहा था। हॉल में मौजूद तमाम मेहमानों की नजरें यकायक सीढ़ियों पर जा टिकी। आर्यन जो नीचे मेहमानों के साथ खड़ा बातचीत में मसरूफ अपने दोस्तों के ग्रुप में घिरा हुआ कहके लगा रहा था। इन्हीं में से एक दोस्त ने सिगार का लंबा कश लेते हुए सीढ़ियों के पास खड़ी शिवांगी की तरफ देखा, जो गुलाबी जोड़े के घेर और मासूम चेहरे पर हया की सुर्खी लिए खड़ी थी। हे लकी मैन, शी इज सो यंग एंड हॉट। दोस्त ने आर्यन के कंधे पर थपकी देते हुए दबी जबान में कहा तो बाकी दोस्त भी हंस पड़े। आर्यन ने हल्की सी मगजूर मुस्कुराहट के साथ ड्रिंक का ग्लास उठाया ही था कि इसका दोस्त रोहन कदम बढ़ाता हुआ शिवांगी के बिल्कुल करीब पहुंच गया। शिवांगी जो पहले ही इतने बड़े और अजनबी हजूम में घबराहट महसूस कर रही थी, यकायक रोहन को अपने सामने देखकर ठटक गई। कम ऑन नई नवेली भाभी, इतनी खूबसूरत शाम और आप यूं उदास खड़ी हैं। डांस फ्लोर पर थोड़ा रूप बिखेरे। रोहन ने बगैर किसी इजाजत की शिवांगी की कलाई अपने हाथ में जकड़ी और इसे जबरदस्ती डांस फ्लोर की तरफ घसीटने लगा। शिवांगी का दिल डर के मारे तेजी से धड़कने लगा था। इसने बेबसी और इल्तिजा भरी नजरों से हॉल के दूसरे कोने में खड़े आर्यन की तरफ देखा, इस उम्मीद के साथ कि इसका शौहर आएगा और इस अजनबी शख्स से बचाएगा, मगर आर्यन को अपने दोस्तों की बातों में मसरूफ पाया तो शिवांगी के अंदर खौफ की जगह शदीद गुस्से ने ले ली थी। म्यूजिक की तेज धुन पर रोहन ने बेबाकी के तमाम हदें पार करते हुए शिवांगी के वजूद को अपने करीब किया और उसके कमर पर अपना हाथ जमाया तो शिवांगी का जब रेत की दीवार की तरह ढह गया और एक सन्नाटेदार थप्पड़ रोहन के मुंह पर जा पड़ा। थप्पड़ की आवाज इतनी शदीद थी कि लम्हे भर के लिए पूरा हाल साकित हो गया। रोहन ने भौंकलाकर अपने लाल होते गाल पर हाथ रखा और गुस्से से लाल होती आंखों के साथ चीखा, व्हाट द हेल आर्यन, तुमने किस मिडिल क्लास और अनपढ़ लड़की से शादी कर ली है? आई थिंक इसको तो अभी शादी की उम्र भी नहीं थी। ये तुम्हारी सोसाइटी तुम्हारे मयार के साथ बिल्कुल भी सूट नहीं करती। आर्यन का चेहरा सबके सामने यूं तजलील होने पर जर्द और गुस्से से लाल भभूका हो गया। इसने अपनी ड्रिंक का ग्लास मेज पर पटखा और तेजी से आगे बढ़कर शिवांगी का बाजू इतनी सख्ती से दबोचकर कि इसकी उंगलियां इसके गोश्त में धंस गईं। वह इसे तमाम मेहमानों की हैरत ज़दा नजरों की परवाह किए बगैर घसीटता हुआ ऊपर अपने कमरे में ले आया और दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि इसकी धमक से पूरा घर हिल गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एक गेस्ट के साथ ये बदतमीजी करने की? जानती भी हो वो कितना बड़ा आदमी है, किस लेवल की सोसाइटी का बंदा है। वह ऐसा हल्का फुल्का डांस और फ्रैंक नहीं, हाई क्लास पार्टीज का एक आम हिस्सा होती है। लेकिन तुम जैसी क्लास में पेट गिरा कर भागने वाली घटिया और जाहिल लड़की को क्या पता हाई सोसाइटी की इज्जत, इनके तरीक़ेकार और मैनर्स का। पेट का नाम सुनते ही शिवांगी का अंदर का सारा खौफ शोला बनकर भड़क उठा। इसकी आंखों से गर्म आंसू निकल कर गालों पर बह निकले। मुझे अपने इन बेहुदा और बदजात दोस्तों के सामने यूं पेश करके तुम आखिर क्या साबित करना चाहते थे? हाँ, कि तुम्हें कोई सी बेज़बान खिलौना या मिट्टी की गुड़िया मिल गई है?
جسے جب چاہو جس کی حوث زدہ ہاتھوں کے حوالے کر کے اپنی بزنس کا فائدہ اٹھا لو۔ اگر ہائی سوسائٹی کا مطلب اپنی عورت کی عزت کا تماشا بنوانا ہے تو لعنت بھیجتی ہوں میں تمہاری ہائی سوسائٹی اور تمہارے اس نام نہاد معیار پر۔ کچھ دیر کے لیے بالکل بے الفاظ ہو کر رہ گیا، پھر کسی بات کا جواب دیے بغیر الماری سے اضافی کمبل اور تکیہ نکالا اور شیوانگی کو چھوڑ کر اسٹڈی روم کے صوفے پر جا سویا۔ جب رات دیر تک وہ انتظار کرتی رہی مگر آرین نہیں آیا تو شیوانگی کو شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے غصے میں آرین کی انا اور خودداری پر وار کر دیا ہے، جبکہ وہی اس کا واحد سہارا ہے۔ اگلی صبح وہ ناشتے کی میز پر آئی تو آرین اس سے پہلے ناشتہ کر چکا تھا اور اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا ممی میں چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے، جبکہ سنیتا بیگم نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھو ناشتہ کرو، میں نے کہا تھا نا شوہر کو ناراض مت کرنا۔ میں مانتی ہوں تم ابھی بچی ہو لیکن وہ غصے کا بہت تیز ہے۔ اب تم کچھ دن سمن کے ہاں چلی جاؤ، پھر میں اسے سمجھا بجھا کر تمہیں لینے بھیج دوں گی۔ شیوانگی کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کچھ کہتی۔ جی اچھا، بس اتنا کہہ کر وہ کمرے میں آئی، اپنا بیگ اٹھا اور ماں کے گھر آ گئی۔ ابھی دہلیز پر قدم پڑے ہی تھے کہ مامی نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، لو بھائی آ گئی نوابزادی۔ شادی کو جمعہ 4 دن ہوئے نہیں، اب یہ بار بار میکے آ کر پڑے گی تو اس کے خرچے کون اٹھائے گا؟ میرے شوہر کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ تمہاری اس جوان بیٹی کی نوابیاں اٹھاتی پھرے۔ ماں نے اس کا ہاتھ پکڑا، کمرے میں لے کر آئی۔ چھوڑ اسے، دیکھا کی تو عادت ہے۔ تو بتا آرین ساتھ نہیں آیا کیا؟ شیوانگی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ سمن جی نے اس کے کانپتے ہاتھوں کو تھاما اور بولی، دیکھ شیوانگی، عورت کا اصلی گھر اس کے شوہر کا دل اور اس کی دہلیز ہوتی ہے۔ میں خود یہاں دوسروں کے رحم و کرم پر پڑی دن میں 100 بار تزلیل کے گھونٹ پیتی ہوں۔ اگر تم آرین سے ناراض ہو کر آئی ہو، ابھی واپس چلی جاؤ اور کبھی پلٹ کر یہاں آنے کا سوچنا بھی مت۔ شوہر چاہے جیسا بھی ہو، سخت مزاج یا ناراض، عقل مند عورت اپنی اداؤں، اپنے سلیقے اور اپنے اخلاق سے اس کے دل کو موم بنا ہی لیتی ہے۔ اپنے شوہر کے دل میں اپنی جگہ بنانا سیکھو، ورنہ یہ بے رحم دنیا تمہیں نوچ کر کھا جائے گی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آرین اس کی زندگی کے واحد ڈھال ہے اور اپنے رشتے کو بچانے کے لیے اسے خود آگے بڑھنا ہوگا۔ وہ سسرال واپس لوٹی تو اس کا انداز بدل چکا تھا۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ آرین کی ناراضگی کو اپنی نسوانی اداؤں اور جذبوں سے پگھلا کر رہے گی اور درمیان کی ساری دیواریں گرا کر اس کے دل پر اپنا راج قائم کر دے گی۔ سسرال واپس آ کر شیوانگی نے اب اپنے قدم پیچھے نہ ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شام کو جب آرین آفس اور کالج کے تھکا دینے والے کاموں کے بعد گھر لوٹا تو کمرے کے منظر ہی بدل چکا تھا۔ پورے کمرے میں سوندھی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، بتیاں مدھم تھیں اور شیوانگی خوبصورت سادہ سا لباس میں بالوں کو سنوارے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آرین کو دیکھتے ہی اس نے آگے بڑھ کر اس کا کوٹ اپنے ہاتھوں میں لیا، نہایت نرمی اور عاجزی سے بولی، میرا مطلب ہے آرین، آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں آپ کے لیے گرم چائے اور کچھ ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ آرین جو پچھلے کچھ دنوں سے غصے اور انا کی آگ میں جل رہا تھا، شیوانگی کے اس بدلے ہوئے اور محبت بھرے رخ کو دیکھ کر اندر ہی اندر پگھلنے لگا۔ اس کے چہرے کی سختی دھیرے دھیرے کم ہونے لگی، لیکن اس نے اپنے اوپر سنجیدگی کا خول چڑھائے رکھا۔ مجھے چائے کی ضرورت نہیں ہے، آرین نے رخ موڑتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں کہا اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ شیوانگی ہمت ہارنے والی نہیں تھی، وہ دبے قدموں اس کے پیچھے آئی، اس کے چوڑے اشارے پر اپنے دونوں نازک ہاتھ رکھ دیا۔ آرین اس اچانک لمس پر ٹھٹک کر رکھ گیا۔ شیوانگی نے اس کے پیٹھ پر اپنا ماتھا ٹکایا اور دھیمی کپکپاتی آواز میں بولی، مجھے معاف کر دے آرین، میں جانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں غریب گھر کی لڑکی ہوں، مجھے ہائی سوسائٹی سے ان باتوں اور طریقوں کی سمجھ نہیں تھی، مجھے لگا وہ شخص مجھ سے بدتمیزی کر رہا ہے، اس لیے میں آپ کی عزت کا خیال رکھنا بھول گئی، لیکن خدا کے لیے مجھ سے یوں منہ مت موڑیں، آپ کی خاموشی اور دوری مجھے مار ڈالے گی۔ آرین نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا، شیوانگی کی آنکھوں میں سچائی اور آنسو کی چمک تھی جس نے آرین کے رہے سہے غصے کو لمحوں میں جلا کر راکھ کر دیا۔ اس کی انا شیوانگی کی عاجزی اور محبت کے سامنے ڈھیر ہو چکی تھی۔ تم واقعی بہت نادان ہو شیوانگی۔ آرین نے گہری سانس خارج کی اور آگے بڑھ کر اپنے مضبوط بازوں میں اس کی نازک وجود کو بھر لیا۔ شیوانگی نے پلکیں جھکا کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر جما دیے اور اس کے دل کی تیز دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگی۔ آرین نے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھے اور بڑے پیار سے بولا، غلطی صرف تمہاری نہیں تھی شیوانگی، مجھ سے بھی سختی ہوئی، میں تمہاری معصومیت اور مجبوری کو نہیں سمجھ سکا اور میں بھول گیا تھا کہ تم صرف میری اسٹوڈنٹ نہیں، میری بیوی ہو اور تمہاری عزت کی حفاظت کرنا میری سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ یہ کہتے ہوئے آرین نے اس کے تھوڑی کو ذرا سا اوپر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اب کبھی مجھ سے دور جانے یا الگ ہونے کا خیال بھی اپنے دل میں مت لانا۔ شیوانگی نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا اور نفی میں سر ہلایا، کبھی نہیں۔ آرین نے بڑی محبت سے اس کا دوپٹہ سرکایا اور اس کے کپکپاتے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس بار ان کے بیچ کوئی غصہ، کوئی ڈر یا کوئی فاصلہ نہیں تھا، صرف اور صرف ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت، قبولیت اور تسلیم کا جذبہ تھا۔ آرین نے اسے اپنے آغوش میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ رات کے تاریک اور خاموش سائے میں ان دونوں نے ایک دوسرے کی روح اور جسم کو مکمل طور پر قبول کر لیا۔ وہ پہلی ادھوری رات کی ہچکچاہٹ اور تکلیف اب مٹ چکی تھی اور اس کی جگہ ایک دلکش ملاپ نے لے لی تھی۔ کچھ مہینے گزر گئے، شیوانگی اور آرین کی زندگی اب بے حد خوبصورت اور پرسکون ڈگر پر چل پڑی تھی۔ آرین اب نہ صرف ایک شوہر کے طور پر اس کا خیال رکھتا بلکہ اس کی تعلیم کو بھی جاری رکھوائے ہوئے تھا۔
ایک دلکش صبح شیوانگی کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی کہ اچانک اسے شدید چکر آیا اور اس کا سر گھومنے لگا۔ وہ دیوار کے سہارے کھڑی ہو گئی تو سنیتا بیگم نے اسے سنبھالا۔ کیا ہوا شیوانگی بیٹا؟ شیوانگی نے ہچکچاتے ہوئے بتایا، اماں کچھ دنوں سے صبح اٹھتے ہی جی متلانے لگتا ہے اور عجیب سا سر درد محسوس ہوتا ہے۔ سنیتا بیگم کے چہرے پر ایک دم سے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا اور معائنے کے بعد ڈاکٹر نے مسکرا کر پورے گھر کو وہ خوشخبری سنائی جس کا سب کو انتظار تھا۔ مبارک ہو شیوانگی، امید سے ہے آپ کے گھر نیا مہمان آنے والا ہے۔ یہ سنتے ہی سنیتا بیگم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سمن جی کو بھی فون کر کے خوشخبری دی، جبکہ آرین جو خبر سنتے ہی کمرے میں بھاگا چلا آیا تھا، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں رہا۔ اسے سب کے سامنے شیوانگی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لپٹا لیا اور اس کے گالوں کو چومنے لگا۔ شیوانگی شرم سے لال ہو گئی، بولی، آرین نیچے اتار دیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے دو، آرین نے ہنس کر کہا، آج میں دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوں۔ آرین نے اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھا جہاں ان کی محبت کی نشانی سانسیں لے رہی تھی، اور شیوانگی نے اس کے شانے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ بچپنے میں نافہمی کے راستے سے شروع ہونے والا یہ بندھن اب ایک مکمل خوشگوار اور خوبصورت خاندان کا روپ دھار چکا تھا۔